اصل اللہ تعالیٰ نے کچھ پوائنٹس مسلمانوں کے لیے ایسے حرم سے، حدود حرم سے باہر مقرر کیے ہیں کہ جو لوگ بھی دنیا کے مختلف حصوں سے آئیں گے تو ان کو پھر ان مقامات سے گزر کے سمجھ لیجئے ایسے نہیں وہ جا سکتے اگر انہوں نے حج اور عمرے کا احرام باندھنا ہے یا اس کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کو ان خاص پوائنٹس جو سمجھ لیجئے جو حرم کی حدود ہے اس سے باہر مختلف ڈائریکشن سے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے پھر آپ کو میقات یا خاص پوائنٹس یا خاص مقامات ہیں جہاں سے آپ کو سمجھ لیجئے بغیر اگر آپ احرام کے آپ نہیں گزر سکتے اگر آپ نے حج یا عمرے کا سفر کرنا ہے۔ اسی کے حوالے سے اگر ہم احادیث کی طرف بھی دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر بھی، جیسے صحیح بخاری کے اندر ہمیں احادیث مل جاتی ہیں 1524 اور 1526 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ مدینے والوں کے لیے احرام کے لیے جو معاملہ ہے نا وہ ہے ذوالحلیفہ کا، ٹھیک ہے؟ یعنی میقات مدینے والوں کا مقرر کیا نبی علیہ السلام نے ذوالحلیفہ، اور اسی طریقے سے شام والوں کے لیے ایک مقام مقرر کیا جس کا نام جوحفہ رکھا گیا، نجد والوں کے لیے قرن المنازل رکھا گیا، اور یمن والوں کے لیے یلملم رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ان ایریاز کے لوگ جو ہیں جب ان مقامات سے گزریں گے تو احرام باندھ کے آگے گزریں گے اگر وہ حج یا عمرے کی نیت کے معاملے پہ ہیں۔ اور مکے والوں کے لیے جو میقات یا اس کا معاملہ رکھا گیا وہ سمجھ لیں مکے کے اندر رہنے والے اپنے گھروں سے بھی اس کا معاملہ کر سکتے ہیں احرام کا، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے گھروں سے باندھ کے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی 1524 اور 1526 نمبر روایت کے اندر میقات کا بھی معاملہ پتہ چل گیا۔ اور اس کو اگر ہم ویسے سمجھیں تو یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے حج کا، یا اس کے سمجھ لیجئے خاص عبادت کی جگہ کا، اس کے خاص شاعر اللہ کو بجا لانے کا، عبادت کو بجا لانے کا ایک پروٹوکول ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے طریقہ سمجھایا کہ اس طریقے سے جب آپ نے ان ایریا سے گزر کے جب ٹریول کرتے ہوئے آنا ہے تو آپ نے جو حج یا عمرے کا نیت کر رہے ہیں یا عمرے کی نیت کر رہے ہیں، حج کی نیت کر رہے ہیں، تو وہ پھر ان مقامات سے گزرتے ہوئے بغیر اس کے نہیں گزر سکتے۔ اگر وہ ایسے گزریں گے تو پھر ان کے اوپر مختلف شرعی احکامات لاگو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ لیجیے پروٹوکولز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حج کے حوالے سے ایک یونیفارمٹی کے لیے، یا پھر سمجھ لیجئے مسلمانوں کی وحدت کے لیے، مسلمانوں کی جمعیت کے لیے ایک پریکٹیکل سبق دیا کہ اگر آپ ان مقامات سے جن پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی زندگی کے اندر بھی رکنے کا یا وہاں پہ مختلف چیزیں پریکٹس کرنے کا بتایا، تو آپ کے لیے ایک سمجھ لیں